کہیں پر جہیز کی لعنت ہے کہ لڑکی والے جہیز اکٹھا کریں اور گویا لڑکے کا سارا گھر بھر کے دے دیں ساز و سامان سے، تب یہ لڑکی کو لیں گے، اور کہیں پر یہ ہے کہ لڑکے والے گاڑی دیں گے تب لڑکی کو قبول کیا جائے گا، یا لڑکی والے گاڑی دیں گے تب لڑکی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ دین سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، ان رواجات کو ختم کرنا چاہیے تاکہ پاک دامنی اور عفت والی زندگی ہو۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب سے نکاح مہنگا ہوا ہے تب سے زنا سستا ہو گیا۔ کہیں پر لڑکی والوں کے نخرے ہوتے ہیں اور کہیں لڑکے والوں کے نخرے ہوتے ہیں۔ ان رسومات کو، رواجات کو ہر قوم ختم کرے اور یہ نخرے ہر لوگ ختم کریں، نہ لڑکے والے اور نہ لڑکی والے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ مثلا لڑکی سے متعلق اور لڑکی والے لڑکے سے متعلق یہ دیکھیں کہ دیندار ہے، اچھے اخلاق والے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، بس جب یہ چیز ہو تو پھر اس میں نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ رضی اللہ عنہما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، نہا عن التبتل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے منع فرمایا۔ علماء میں اس کی بحث چلی کہ کس انداز کی زندگی گزارنا افضل ہے، کیا اس طرح کہ آدمی دن رات ذکر و عبادت، نوافل وظائف میں لگا رہے، یعنی فرض و واجبات کے ساتھ ساتھ زائد عبادات میں لگا رہے اور شادی اور نکاح نہ کرے، بیوی بچوں کا بوجھ اپنے سر نہ لے تاکہ زیادہ عبادت کر سکے، یہ انداز بہتر ہے، یا یہ بہتر ہے کہ شادی والی زندگی گزارے اور فرائض و واجبات اور ضروری اعمال ادا کرتا رہے لیکن زیادہ نوافل، زیادہ ذکر اذکار، ورد و وظائف نہ کر سکے؟ ان میں سے کیسی زندگی بہتر ہے؟ تو ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا کہ بہتر زندگی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہے۔ اور وہ کیسی تھی؟ وہ تھی بیوی بچوں والی شادی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ ایک صحابی رسول کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اس نے شادی تو کی ہے لیکن اسے بیوی کا خیال ہی نہیں، اور بیوی یوں رہتی ہے ان کی جیسے وہ بغیر خاوند کے ہو، اور یہ صاحب رات کو بس نوافل میں کھڑے ہوتے ہیں اور ساری رات یوں ہی گزار لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، فرمایا اما لک فی اسوۃ، کیا میری زندگی میں تمہارے لیے نمونہ نہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری تو چاہت ہے کہ میں آپ کی سنت و سیرت کے مطابق زندگی گزاروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم نے جس انداز کی زندگی اختیار کی ہے یہ زندگی تو میرے طرز زندگی سے ہٹ کے ہے۔ میں رات کو نوافل پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں شادی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ یعنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہوں، اور میں روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا ہوں، تو میری اس انداز کی زندگی ہے اور تم نے اسے ہٹ کے یہ انداز اختیار کیا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑتا ہے اس کا میرے سے تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خصوصاً خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شادی کریں، کیونکہ اس سے نگاہ نیچی ہو جاتی ہے، یعنی حرام سے بچ جاتی ہے، اور آدمی کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس پر لازم ہے کہ کثرت سے روزے رکھے، اس سے اس کی خواہشات میں کنٹرول ہوگا۔ ہمارے دور میں خصوصاً پتہ نہیں کب سے، کتنی صدیوں سے حالات ایسے ہیں کہ رسومات، رواجات ہر قوم کے ایسے انداز کے شروع کر دیے گئے جن کی وجہ سے شادی کرنا مسئلہ بن گیا، بچے کے لیے، بچی کے لیے۔ ماں باپ شادی نہیں کر سکتے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی رسومات، رواجات ہیں۔ شریعت نے بے تکلفی کا حکم دیا ہے اور اس انداز اور اس کی ہر معاملے میں ہدایات اس کی دی ہیں جس کی انسان کو طاقت ہے۔ کہیں پر لڑکی والوں کے نخرے ہوتے ہیں اور کہیں لڑکے والوں کے نخرے ہوتے ہیں۔ ان رسومات کو، رواجات کو ہر قوم ختم کرے اور یہ نخرے ہر لوگ ختم کریں، نہ لڑکے والے اور نہ لڑکی والے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ مثلا لڑکی سے متعلق اور لڑکی والے لڑکے سے متعلق یہ دیکھیں کہ دیندار ہے، اچھے اخلاق والے ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، بس
جب یہ چیز ہو تو پھر اس میں نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ کہیں لڑکی والے آج کل شرطیں لگاتے ہیں کہ ہم اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ 5 تولے 6 تولے 7 تولے سونا دو گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سونا ملے گا تو لڑکی کو، لڑکی کے ماں باپ کو تو نہیں ملے گا۔ پھر ایسی شرطیں لگا کے کیوں شادیوں میں لیٹ کرتے ہیں؟ ایسے ہی یہ بھی سوچ میں ہے کہ لڑکا مالدار ہو اور لڑکے والے سوچتے ہیں کہ لڑکی مالدار ہو۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب شادی کی طاقت ہو تو شادی کر لیا کریں۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ غریب ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو یہ چھوٹی باتیں ہیں۔ ایسے ہی کہیں پر جہیز کی لعنت ہے کہ لڑکی والے جہیز اکٹھا کریں اور گویا لڑکے کا سارا گھر بھر کے دے دیں ساز و سامان سے، تب یہ لڑکی کو لیں گے۔ اور کہیں پر یہ ہے کہ لڑکے والے گاڑی دیں گے تب لڑکی کو قبول کیا جائے گا، یا لڑکی والے گاڑی دیں گے تب لڑکی کو قبول کیا جائے گا۔ یہ دین سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں۔ ان رواجات کو ختم کرنا چاہیے تاکہ پاک دامنی اور عفت والی زندگی ہو۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب سے نکاح مہنگا ہوا ہے تب سے زنا سستا ہو گیا۔ ہماری حکومت نے ایک قانون بنایا، یہ خلاف شریعت قانون ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکے لڑکی کی شادی نہ کی جائے ورنہ یہ جرم ہوگا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب لڑکا لڑکی جوان ہو جائیں تو بس ان کی جتنا جلدی ہو جائے شادی کی جائے، شادی نہ کرنا جرم ہوگا۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے زمین میں فتنہ پیدا ہوگا، بڑا فساد پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ قانون خلاف شریعت ہے اور عوام کے لیے جائز نہیں کہ حکومت کی وہ اطاعت کریں جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ رسول کے فرامین کے خلاف ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔